السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی ایک اسلامی اصطلاح ہے جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، باہمی تعاون، محبت، ہمدردی کرنے کا نام ہے۔ کہہ لیجئے کائنڈنیس ٹو ریلیٹیوز یا کائنڈنیس ٹو ریلیشن شپ، جو بھی آپ چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اہم اخلاقی، دینی، عملی فریضہ ہے۔ قرآن و سنت میں، احادیث شریفہ میں کثرت سے اس کی تاکید اور اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ایک خاص پوائنٹ پر، یعنی صلہ رحمی کا دنیاوی فائدہ، صلہ رحمی اور دنیا کی زندگی میں برکت کے عنوان سے کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ اس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی یہ چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی اور کشادگی ہو، اس کے رزق میں وسعت ہو، رزق میں پھیلاؤ ہو، اور دنیا میں اس کے آثار قدم، دنیا میں اس کے پیروں کے نشانات تادیر قائم رہیں، یعنی اس کی زندگی طویل ہو، تبھی تو اس کے دنیا میں قدم چلیں گے، قدم نظر آئیں گے۔ تو اس طرح جو کوئی چاہتا ہو تو وہ اپنے اہل قرابت کے ساتھ اچھا سلوک کرے، صلہ رحمی کرے۔ محترم ناظرین، خاندانی زندگی ایک دنیاوی زندگی کی ضروری اور اہم پہلو ہے۔ خاندانی زندگی میں بکثرت ایسے واقعات پیش آتے ہیں جس کی بنا پر انسان اپنے اہل قرابت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، برا سلوک کرنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایسے ہی خاص موقعوں پر فرمایا ہے کہ آدمی کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، صلہ رحمی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں بھی کئی جگہ اس کی تاکید ہمیں ملتی ہے۔ محترم ناظرین، بعض نیک اعمال کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں دیتے ہیں، اس کے بعض برکات کو دنیا ہی میں عطا کرتے ہیں۔ اس حدیث میں اسی طرف اشارہ ملتا ہے، یعنی اہل قرابت کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ خاص طور پر ان کے حقوق کی ادائیگی کی جاتی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جاتا ہے، تو یہ ایسا مبارک عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں دنیا ہی میں رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں، رزق میں کشادگی ہوتی ہے اور عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں، بھائی صلہ رحمی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم خود ایسے ہیں، ہم خود ویسے ہیں، یا پھر وہ ویسے ہیں، ہم کیا صلہ رحمی کر سکتے ہیں؟ محترم ناظرین، صلہ رحمی کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ آپ اپنی آمدنی سے، اپنی کمائی سے ان کا کوئی مالی تعاون کریں، ان کی کوئی مدد کریں، ان کو ضرورت ہے تو اپنے طور پر کچھ رقم پیش کریں، ایک صورت یہ ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جہاں پر اس طرح کی مالی تعاون کی ضرورت نہیں ہے، سب وہ بھی اچھے خاصے مالدار ہیں، یا پھر وہ پیسے لینا نہیں چاہتے، اس طرح کی کوئی معاملہ ہو، تو پھر دوسری صورت اس کی یہ بنتی ہے کہ آدمی اپنے وقت میں سے اپنی زندگی کا ایک حصہ ان لوگوں کے لیے لگائے، اپنا کچھ وقت ان کو دے، ان کے کاموں میں، ان کے خیر خواہی میں، ان کے پوچھنے میں، ان کی ہمدردی میں، ان کے کام میں کوئی تعاون کرے، تو یہ بھی صلہ رحمی ہی کہلائے گی۔ اب یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ صلہ رحمی کی یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اور اب اگر اگر ہم دنیاوی طور پر دیں گے، یعنی اسبابی نقطہ نظر سے اس بات کو دیکھیں گے کہ یہ کام کرنا، یعنی صلہ رحمی کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یا صلہ رحمی کرنا، یہ چیز عمر میں زیادتی کا سبب کیسے بن رہی ہے، یا پھر یہ چیز رزق میں وسعت کا سبب کیسے بن رہی ہے، تو اگر ہم اس کو اسبابی نقطہ نظر سے دیکھیں، کیونکہ دنیا تو دارالاسباب ہے، ہر کام کسی نہ کسی وجہ سے ہوتا ہے، تو یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وہ اس طرح کے عام طور پر جو خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں اور جو گھریلو الجھنیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ عام طور پر زیادہ تر حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ جب آدمی آپس میں حقوق ادا نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے دلی پریشانیاں ہوتی ہیں، انسان پریشان رہتا ہے، یا پھر اس کو کسی قسم کی کچھ کمی محسوس ہوتی رہتی ہے، اور اندرونی طور پر وہ اپنے اندر گھٹن محسوس کرتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے اب آدمی جب اندرونی طور پر انٹرنل بیمار ہوتا ہے تو پھر اس کی صحت بھی خراب ہوتی ہے، اور جس کام میں لگا ہوا ہے وہ کام بھی خراب ہوتا ہے۔ تو جو لوگ، اور اب جہاں پر جھگڑے ہوتے ہیں، خاندانوں میں ہوتے ہیں، آپس گھر ہی کے اندر ہوتے ہیں، یا پھر کسی قسم کی کوئی خدورت ہوتی ہے، بغض و عداوت پیدا ہو جاتی ہے،
تو یا الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ چیز ان کے صحت کو بھی خراب کرتی ہے، کام کو بھی خراب کرتی ہے۔ اس کے بدلے میں جہاں پر اچھا سلوک ہوتا ہے اور جہاں پر آپس میں ایک دوسرے کا خیال ہوتا ہے، معافی تلافی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو برداشت کیا جاتا ہے، تو پھر وہ گھروں میں اور وہ گھر کے لوگوں میں عام طور پر زندگی میں ذہن میں سکون اور اطمینان ہوتا ہے اور خوش دلی ہوتی ہے۔ تو پھر یہ چیز دنیاوی اعتبار سے بھی ہو گئی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی اس ایسے خاندان پر اور ایسے گھر کے آپس کے لوگوں میں جہاں پر یہ معاملہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کے حالات بہتر کیے جاتے ہیں۔ تو پھر یہ چیزیں سبب بنتی ہیں انسانی زندگی کے طویل ہونے کا اور انسانی زندگی کے بابرکت ہونے کا اور رزق میں وسعت ہونے کا۔ جب صحت اچھی ہوگی تو زندگی آسانی سے بڑھنے کی پوری امید ہے، اور جہاں پر کاروبار اچھا ہوگا تو پھر جو ہے رزق میں وسعت، اسی کو آپ ایک طور پر مان سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں سائنسی نقطہ نظر سے سمجھنے کے اعتبار سے بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اس کے برخلاف بھی حدیثیں بڑی سخت آئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ قطع کرنے والا، رشتوں کو توڑنے والا، آپس قرابت والوں کے ساتھ قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اب آپ کے سامنے ہیں کہ آپ صلہ رحمی کریں، اپنی رزق میں، اپنی عمر میں برکت حاصل کریں، یا پھر قطع تعلق کر کے جنت کے بجائے جہنم کو ٹھکانہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قطع تعلق سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔